السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک بیان اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور عمران خان نے آپ سب کے علم میں یہ کہا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا، تکلیفیں بھی برداشت جیل کی کر لوں گا، جو میرے ساتھ سلوک کریں گے وہ میں برداشت کر لوں، مگر یہ قوم برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہوا یہ ہے کہ مہنگائی جتنی پاکستان میں اس وقت ہوئی ہے، میرا خیال ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ ایک گول گپے بیچنے والے کا اتنا بڑا بل بھیج دیا کہ وہ بیچارہ پریشان پھر رہا ہے۔ ایک کلفیاں بیچنے والے کا بل بھیج دیا، کہیں دہی بلے بیچنے والے کا بل بھیج دیا، اور لوگ خودکشی کر لیں۔ لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہے، سڑکوں پہ بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ شاید کہیں سے کوئی مدد پہنچ جائے تاکہ ہم ایک وقت کا بھی کھانا کھا سکیں۔ یہ پاکستان میں حالت جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، اس سے اور بھی تکلیف دہ حالات آنے والے ہیں۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا، آپ نے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ عمران خان نے اپنی قوم کو جگانے کے لیے وہ تمام کچھ کیا کہ کسی طرح ہماری قوم جاگ جائے، مگر کیونکہ قوم کو غلامی کی عادت پڑ چکی ہے، جس طرح 76 سال سے طاقتور لوگوں کو آپ کے اوپر حکمرانی کی عادت پڑ چکی ہے، اسی طرح آپ کو 76 سال سے غلامی کی عادت پڑ چکی ہے۔ یہ میں بالکل آپ کو جو بتا رہا ہوں چیزیں، اب آپ کی تکلیف جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے، آپ کی اولاد پہ کیا گزرے گی، اگر کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے، کسی کو اگر کام کی تلاش ہے، کام نہیں مل رہا، کیونکہ ہمارے جو ریٹائر وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کو ابھی کام کی ضرورت ہے، وہ کوئی نوکری چھوڑیں گے تو آپ کو ملے گی نا، وہ پینشن بھی لیں گے اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری سے بھی پیسے لیں گے۔ تو جناب یہ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے، عمران خان نے آپ کے لیے بڑی قربانی دی اور بارہا دفعہ آپ کو بتایا، اب کچھ تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ غدار تھے اور وہ کن لوگوں سے ملے ہوئے تھے، مگر فائدہ نہیں ان تصویروں کا، کوئی اس کا میرا خیال ہے کہ نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ یہ کون سا پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ غدار دھوکہ دے رہے؟ آپ کے پورے ملک کو غداروں نے گھیرا ہوا ہے، ہر چپے چپے پہ آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے جن کے پاس طاقت ہے، وہ کس طرح پاکستان کا حشر کر رہے ہیں۔ اور ایک دو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آ کے بڑے بڑی باتیں کرنی کہ ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کون سی ترقی وہاں پہ ہو رہی ہے، کس چیز کی ترقی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں تو ضرور بتائیے گا۔ میرے خیال میں ہر غلط کام کی ترقی ہو رہی ہے۔ اب سب کے نام لینے جو ہے وہ ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے۔ کوئی بھی غلط کام ہے اس میں ہم ترقی کر رہے ہیں، کسی ٹھیک کام میں ترقی نظر نہیں آ رہی۔ آپ جو چیز بھی پاکستان میں ہوتی ہے وہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر دعوے ہوتے ہیں کہ یہ پاکستانی جو ریاست ہے اسلام کے نام پہ بنی ہے، مگر اسلام کے نام پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تشدد اسلام کے نام پہ، آج ایک میڈیا پہ خبر چل رہی تھی، میری ہنسی نکل گئی کہ جناب وہ انڈیا میں ایک اسکول میں مسلمان بچے کو ہندو بچے سے تھپڑ لگائے گئے۔ اب یہ خبر ہماری میڈیا پہ چل رہی ہے۔ ہمارے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، جو اقلیت جن کو آپ کہتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ آئے دن اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن کوئی کسی کی چھوٹی سی چیز دیکھ لیتے تو اس کو ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے۔ سب سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے پاکستان میں کیا نہیں ہوتا اقلیتوں کے ساتھ۔ شاید جس طرح میں لوگوں کو سامنے پیش کرتا رہتا، ان کی آڈیو تصویر لگاتے رہتے، جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب
بڑے ادب کے ساتھ آپ کا ایک بیان چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ کہ پتہ نہیں، اب میں نے تو سنا نہیں، لیکن آپ نے کہا جی فیس بک پہ مذاق اڑاتے ہیں، سامنے آ کے مذاق اڑائیں۔ سر یہ چیزیں جو آپ کہتے ہیں، مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ کیوں لوگ مذاق اڑاتے ہیں؟ ایک سوال ہے ویسے اس میں، اب میں آپ کو نہیں، میں اپنی ایک ویسے مثال دیتا ہوں کہ یہ یورپ میں لوگ رہتے ہیں، ہم جو لوگ بھی یورپ میں رہتے، یہ یورپی لیڈروں کا کیوں نہیں مذاق اڑایا جاتا؟ سوال ہے کہ جاپان کے وزیر اعظم کا یا صدر جو بھی ہے اس کا مذاق کیوں نہیں اڑایا جاتا؟ آسٹریلیا کے کیوں نہیں اڑایا جاتا؟ آپ کا کیوں اڑایا جاتا مذاق؟ انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف کا کیوں نہیں اڑایا جاتا؟ یورپ میں جتنے ممالک ہیں، انگلینڈ ہے، جرمنی، ان کے چیف آف آرمی سٹاف کا کیوں نہیں اڑایا جاتا؟ بنگلہ دیش کے کا کیوں نہیں اڑایا جاتا؟ آپ کا کیوں مذاق لوگ اڑائیں گے جناب؟ ایک سادہ سا سوال ہے کہ مذاق بنائے جاتے ہیں، جب مذاق بنانے کا موقع دیا جاتا تو لوگ مذاق بناتے ہیں نا۔ سامنے آ کے آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جس جو ارشد شریف کے ساتھ کیا، جو وہ عمران ریاض کے ساتھ کیا، اس سے کیا مذاق ختم ہو گیا؟ اگر تو وہ جس طرح ارشد شریف سارا کچھ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سلسلہ چل رہا ہے، میرے پاس ویڈیو ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، مروا دیا آپ نے۔ یہ جس نے بھی نام تو مطلب جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اس کا ہی آ رہا ہے نا، تو پھر اس کے بعد بھی مذاق بننا، اس کے بعد بھی لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ جناب بڑے ادب کے ساتھ آپ کو بتاؤ کہ کام ایسے کرنے پڑتے ہیں کہ لوگ فخر محسوس کریں، لوگ کہے کہ واقعی یہ ہمیں فخر ہے۔ آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اپنے ادارے میں چلے جائیں، میجر عزیز بھٹی، اس کے علاوہ بے شمار نام آتے اس دور کے، ان کا لوگوں نے مذاق نہیں بنایا۔ آج بھی لوگ جب ٹی وی پہ ان کی تصویریں دیکھتے ہیں تو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب بھی ان کا نام آتا ہے تو لوگ عزت کی نگاہ سے انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی، وہ بھی تو آپ کے لوگ تھے نا، تو آپ کا آج کیوں مذاق بنا ہوا ہے سوشل میڈیا؟ کس کس کو پکڑیں گے؟ ہر بندے کے ہاتھ میں آپ کے موبائل پکڑا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، وہ اس پہ جو آپ کے بیانات، اب آپ کا جب ڈی جی آئی ایس پی آ کر ڈالر کا ریٹ بتائے گا، اس کے بعد آپ کیا سمجھے کہ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ چلے آپ سے پوچھتے ہیں، کیا ہونا چاہیے آج؟ یہ ڈالر 330 کا پتہ نہیں کتنے کا ہے۔ اب کیا لوگ کریں جب ایک کام ہی نہیں آپ کا، آپ نے ہر جگہ پہ اپنا وہ، مجھے بات یاد آ گئی، کوئی چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہ لچیاں تل رہے تھے، لچیاں ہوتی چھوٹی چھوٹی، تو ایک اور آ گیا باہر سے، اس نے اتنا بڑا پیڑا پکڑا، کہتا یہ میرا بھی لچ تل لو۔ آپ سے نہیں اس بات کا تعلق، اس بندے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو جناب یہ مذاق نہیں بنے گا، آپ ایسے موقع لوگوں کو نہ دیں۔ آپ فوج کے سربراہ ہیں، لوگوں نے تو آپ کو یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت سے نوازا، آپ یہاں پہنچ گئے، آپ نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا، لیکن ظاہر ہے پہنچ گئے، چیف آف آرمی سٹاف بن گئے، ٹھیک ہے، پینشن کے بعد ہی بن گئے، لیکن جن لوگوں نے آپ کو بنایا اب آپ نے ان کو بھی تو بنانا ہے نا۔ ظاہر ہے ایک وہ یہاں پہ میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اب الیکشن میں حصہ لیں گے، وہ جیتے نہ جیتے، مگر وہ جیتے ہوئے ہیں، کیونکہ کبھی انہوں نے جیتنا ہے، کبھی آپ نے جیتنا ہے۔ اور جناب سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے عدل، وہ ہے انصاف۔ آپ کریں عدل، آپ کریں انصاف، میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے کہ وہ مذاق اڑائے۔ جب آپ کے جج فیصلہ دے کے وہاں سے بھاگیں گے وکیل کے ساتھ، پھر وہ لندن آ جائے گا، پھر اس کی ویڈیو چلے گی، پھر آپ دیکھیں گے جب ویڈیو چل رہی ہے تو آپ اس کو معطل کر دیں، کسی اور جگہ پہ بھیج دیں۔ آپ کیا سمجھتے کہ اس کے بعد وہاں پہ لوگ پھولوں کے ہار لے کے بیٹھے ہوں گے؟ نہیں، ویسے ہی ایک سوال ہے، جب آپ کے جنرل جا کے چیف آف آرمی اور چیف جسٹس سے ملیں گے اور وہاں پہ ان کو کہ کچھ بھی ہو جائے انتخابات نہیں کروانے، وہ بھی گول مول فیصلے دیتا رہے گا، تو یہاں مذاق نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟
آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ کبھی انڈین، بنگلہ دیش، یورپ، امریکہ، کینیڈا، یہ چیف آف آرمی اسٹاف جا کے تو نہیں ملے کسی سے؟ کبھی بڑی طاقتوں کے جب لوگ جا کے ہمارے الیکشن کمیشن، جو چیف الیکشن کمیشن، اس کے ساتھ ملیں گے تو وہاں پہ کیا پھر نتیجہ نکلے گا؟ لوگ گالیاں ہی نکالیں گے نا، تو وہ صرف فیس بک پہ ان کو ملی ہی ہے، وہ دل کی بڑاس نکالتے ہیں۔ سسٹم یہ پتہ چلا وہی بڑی طاقت پاکستان کا چلا رہی ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، آپ بھی اس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ لوگ سوشل میڈیا پہ یہی کہہ رہے ہیں نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ اپنے وطن کے لیے کام کریں گے، اپنے ملک کے لیے کام کریں گے، اپنے حلف پہ جو آپ نے اٹھایا ہو، میں تو نہیں اٹھایا ہوا نا، میں تو فوج میں نہیں ہوں، نہ میں کوئی سرکاری ادارے میں ہوں۔ جس نے حلف اٹھایا ہے اس نے اس کے مطابق چلنا ہے، تو پھر ہی سسٹم ٹھیک چل رہا ہے۔ مجھے پاکستان کا ایک بندہ بتا دے جو جس نے کوئی سرکاری فیس، ایک کا نام لے، یہ کاکڑ لے لے، اس کی باتیں سنے، جو بونگا بادشاہ وہ آپ کو مل جاتا ہے، اس کی باتیں سنے ذرا۔ اب اس کا مذاق نہیں بنے گا کیا؟ وہ کہتا کیا ہو گیا دوسرے ملک پاکستانی جا رہے ہیں، اس پہ اس کو کیا میڈل دینا چاہیے؟ جب وہ چیئر لفٹ پھنسی تو 33 لوگوں کو آپ نے وہ سرکار کی طرف سے دے دیے انعام۔ وہ دو غریب جو اینڈ پہ جنہوں نے بندے لے کے آئے، ویڈیو موجود تھی، اگر ان کو بھی ساتھ دے دیتے تو کوئی پرابلم بننی تھی، مذاق تو نہیں بننا تھا، کچھ ہونا تھا۔ کیا ویلیو ہوگی اس پیپر کی جو آپ نے دیا ہے؟ لوگوں کے گھروں میں میرے حق کئی لگے ہوں گے اس طرح کے جو بھی میڈل شیڈل آپ دیتے، کوئی فائدہ ہے ان میڈل کا؟ ہر بندے نے لگائے ہوئے، جس طرح پولیس والا ہے بڑا سے بڑا، انہوں نے بڑے میڈل لگائے ہوئے، روزانہ گالیاں کھاتے، آپ کے بھی میڈل لگے ہوئے تھے، آپ کے جو پہلے تھے چیف آف آرمی اسٹاف اس کے میڈل لگے ہوئے تھے۔ جب تک آپ اس قوم کے لیے کام نہیں کریں گے، جب تک آپ اس ملک کے لیے کام نہیں کریں گے، جب تک آپ کے دل میں درد نہیں ہوگا، رحم نہیں کریں گے، آپ کیا سمجھتے کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے اندر دے رہے ہیں، آپ کو عمران خان کی ضمانت نہیں ہونے دے رہے، یہ سب لوگ کوئی عقل سے پیدل ہے؟ لطیف کھوسہ کی لفٹ پھنس گئی، جسو حرکتیں ایسی ہیں۔ مطلب میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا جو سوشل میڈیا پہ چل رہی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ جو مرضی سر کریں، آپ کا ملک کے آپ کے پاس پاور ہے، جو مرضی کرے، ہم تو آپ کا پھر بھی ظاہر ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے آپ، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔